محمد نبينا بنور هدينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا مدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور ان کے دادا کا انتقال کے بارے میں جانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آئے، جیسا کہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے کفالت میں اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے دے دیا تھا، اور ان کے چچا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا حق پوری طرح سے ادا کیا۔ چلیے اب آگے اسی سلسلے میں آگے بات کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن اسقطہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا اور مکے میں 61 سالی کا دور تھا۔ یہ طے کیا کہ ابو طالب سے چل کے کہتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کریں گے۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس گئے، ان کو آواز لگائی، جب وہ نکلے ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ بتاتے ہیں اس بچہ کو جب ہم نے دیکھا ایسا لگا جیسے بادلوں سے کو چیر کر سورج باہر نکل رہا ہو، اتنا خوبصورت، اور ان کے چہرے پہ اتنی چمک تھی، اور بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے خانہ کعبے میں لے کر گئے، اور خانہ کعبے کے دیوار کے ساتھ ان کے پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹھ خانہ کعبے کے دیوار سے لگا دیا اور ان کے ہاتھ پکڑے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے بادل اکٹھے ہونے لگے اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ وادیوں میں باڑھ تک آ گیا۔ اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے ابو طالب کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماما اور بیووں کے محافظ ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، حالانکہ وہ روایت تھوڑی سی مشکوک ہے اس کی سند کو لے کر کے۔ اس روایت میں جیسے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 10 یا 12 سال کے تھے، تو ایک بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی قافلے کے ساتھ گئے، اور وہ راستے میں ایک بشرا نامی جگہ تھا جہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہیں پہ ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام زرجس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، وہاں کے کلیسے میں رہتا تھا وہ۔ ابو طالب نے جب وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو وہ اپنے گرجا سے نکل کر باہر آیا، اور اس سے پہلے وہ اپنے گرجے سے کبھی باہر نہ نکلا تھا۔ باہر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں آیا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے بولا، آپ سید العالمین ہیں اور اللہ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ یہ سن ابو طالب نے کہا، یہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس راہب نے بتایا کہ جب آپ لوگ اس وادی میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارے درخت اور پتھر سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور یہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور میں نے ان کے اوصاف جو دیکھے اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آنے والے نبی ہی ہیں، اور ان کے پیٹھ پہ جو نبوت کا مہر بھی مجھے نظر آیا جو ان کے کندھے کے درمیان تھا، دونوں کندھوں کے درمیان تھا، پیچھے کی طرف پیٹھ پہ، وہ ایک سیب کے شکل کا تھا۔ اس سے میں نے انہیں پہچانا، اور اس نے کہا، اور اس راہب نے کہا کہ آپ انہیں شام لے کر نہ جائیں، ان کے جان کو خطرہ ہے یہودیوں سے۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے چند غلاموں کے ساتھ انہیں واپس مکہ بھیج دیا۔ ابو طالب قافلے کے ساتھ شام کے لیے نکل پڑے۔ ویسے جوانی تک آپ کے ذمے کوئی کام متعین تو نہ تھا، لیکن یہ تواتر احادیث سے یہ معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اہل مکہ کی بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی جو ان بکریاں چراتے تھے ان کے بدلے انہیں چند قرات ان کی مزدوری کے طور پہ انہیں مل جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی کبھی فحاشی، بے حیائی والے کاموں سے ہمیشہ دور رہے، بچتے رہے، بت پرستی سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے رہے، بلکہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ برائی کا خیال آیا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور ان کا ایک ساتھی بھی بکریاں چرا رہا تھا، اور مکے میں کچھ گانے بجانے والوں کا ایک محفل جمع ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ جاؤں۔ ساتھی جو تھا بکری چرانے والا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو، میں مکہ جا کے واپس آتا ہوں، پروگرام چل رہا ہے گانے بجانے کا، میں اسے دیکھ کر واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے
اور اپنے گھر پہنچے تو وہاں پہ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سو گئے۔ اور بتاتے ہیں کہ صبح جب دھوپ کی تپش محسوس ہوئی تب ان کی آنکھیں کھلی۔ اسی طرح کا واقعہ دوسری دفعہ بھی ہوا لیکن اللہ نے انہیں سلا دیا۔ یہ 2 دفعہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دونوں دفعہ مجھے اللہ نے بچا لیا، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی برائی کے فاحشی کی طرف میرے قدم نہیں بڑھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صادق امین مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، امین تھے، امانت دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے فیصلے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں زبان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے میٹھے انداز میں لوگوں سے بات کرتے، ایک دوسرے سے ملتے، بڑے شفقت کے ساتھ ملتے، ہمیشہ بیواؤں پہ، بچوں پہ، یتیموں پہ، بوڑھوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ درد مندوں کے درد کو دور کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے اور مظلوموں کے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی نرم دل تھے اور بڑا ہی صاف خوئی سے بات کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح مکے میں ایک خاتون تھیں حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کافی مالدار عورت تھیں، خوبصورت تھیں، مالدار تھیں اور وہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ وہ تاجر عورت تھیں، اپنے مال کو لوگوں کو دیا کرتی تھیں۔ شام کے سفر پہ یا جب باقی جو دوسرے جو تجارتی قافلے جاتے تھے اس میں اپنے مال کو بھیجا کرتی تھی، اور جو مال لے کر کے جاتا تھا واپسی پہ ان کا ایک حصہ مقرر کر دیتی تھی، ان کو اجرت کے طور پہ ان کا ایک حصہ ان کو دے دیا کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے ان کو یہ آفر دیا کہ آپ میرا مال لے جا کر بیچیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور وہ مال لے کر شام کے سفر پہ نکلے، اور ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھے جن کا نام میسرہ تھا۔ غلام بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے شام کے سفر پہ، اور واپسی پہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال میں برکت دیکھی جس طرح سے برکت اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی، اور ادھر جو ان کے ساتھ جو غلام گیا ہوا تھا اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ وہ کافی سری اخلاق تھے، یعنی بہت ہی نرم لہجے میں لوگوں سے بات کیا کرتے تھے اور موضوع انداز فکر تھا ان کا، صاف گوئی سے بات کیا کرتے تھے اور ان کا طور طریقہ امانت دارانہ تھا۔ یہ ساری جب باتیں بتائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے من میں خیال آیا، جو جیسا انہوں نے سوچا تھا اپنے شوہر کے لیے ویسا وہ شخص مل گیا۔ اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ بنت منیبہ، ان سے انہوں نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے دل کی بات انہوں نے ان سے بتائی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ حالانکہ اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی سارے سردار، کئی سارے رئیسوں کے شادی کے پیغام آ چکے تھے، لیکن انہوں نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہ شادی کے لیے اپنی سہیلی کے ذریعے کہلوایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی اور جا کے اپنے چچا سے بات کی۔ ان کے چچا بھی مان گئے، ابو طالب۔ پھر ابو طالب جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی۔ اس طرح سے دونوں پریواروں میں اتفاق ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ یہ واقعہ شام سے واپس آنے کے تقریباً 2 مہینے بعد کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر سے واپس آنے کے 2 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں انہیں 20 اونٹیں دی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے۔ یہ پہلی خاتون تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی اور دوسری سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں انہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ابو القاسم تھا۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئے اور ہجرت کے صرف سے مسرف بھی ہوئے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہو گئی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت خانہ کعبے کے تعمیر کا معاملہ سامنے آیا، یعنی خانہ کعبے کے جس سال تعمیر شروع ہوا اس سے 1 سال پہلے باڑھ آئی تھی، جس سے خانہ کعبے کی دیوار کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا، وہ کبھی بھی گر جاتی دیوار۔ اس لیے سارے مکہ کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کہ خانہ کعبے کو پھر سے تعمیر کی جائے، لیکن جو پرانی دیوار تھی خانہ کعبے کی اسے ڈھانے کی کسی کی جرات نہ ہوتی تھی، ہر کوئی ڈرتے تھے، کیونکہ حال فی الحال میں ہی یعنی تقریباً 35 سال پہلے ہی واقعہ فیل پیش آیا تھا جو ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر ڈھانے آیا تھا،
اور اس کا حال لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، اس لیے کسی کی ضرورت نہ ہوتی تھی کہ خانہ کعبے کی دیوار کو ڈھائے۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو کچھ نہ ہوا تو پھر سارے لوگ مل کر دیوار کو ڈھایا۔ خانہ کعبے کی تعمیر کے لیے قریش نے چندہ اکٹھا کیا، جس میں کسی کو بھی حرام کمائی کا پیسہ دینے سے، مال دینے سے اس میں منع کیا گیا تھا، لہٰذا حلال کمائی کا ہی مال اکٹھا ہوا۔ سود کا پیسہ، زنا کا پیسہ یا کسی بھی طرح کا جو حرام کاری سے جو پیسہ آیا تھا وہ پیسہ اس میں نہیں لگایا گیا۔ چنانچہ جب خانہ کعبے کی دیوار حجر اسود تک پہنچی تو پھر ان میں آپسی جھگڑا شروع ہو گیا کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، حجر اسود کو ہم رکھیں گے، یعنی ان کی اپنی جگہ پہ حجر اسود کی جو جگہ جو کالا پتھر جو ایک خانہ کعبے کی دیوار پہ ایک کونے پہ لگا ہوا ہے اس کو رکھنے کے وقت یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ اس کو ہم رکھیں گے، اس کو ہم رکھیں گے۔ سارے قریش کے قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس طرح سے بات آگے بڑھتی رہی، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ خوریزی تک کا معاملہ پہنچ گیا کہ اب تلواریں تنجا تھیں۔ پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کل صبح سب سے پہلا شخص جو بھی دروازے سے داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا منصف مانیں گے اور اس کے ہر فیصلے کو مانیں گے، اور جو کہے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا اللہ کے فضل سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ ھذا الامین رضی ھذا محمد، یہ امین ہم اس سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب آئے تو لوگوں نے ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، ہم نے آپ کو اپنا امین مانا ہے، ہم نے آپ کو اپنا منصف مانا ہے، لہٰذا ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور اس چادر کے بیچ میں وہ پتھر حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیا گیا، اور چاروں قبیلوں کے سرداروں سے کہا گیا کہ آپ لوگ ایک ایک کونا پکڑ لیں اور سب مل کر اسے اٹھائیں۔ لہٰذا اسی طرح ہوا، چاروں نے مل کر اس کو اٹھایا۔ چاروں نے اٹھا کر جب حجر اسود کی اونچائی تک لے کر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح سے یہ جھگڑا خالی ہوا اور سارے کے سارے اس فیصلے سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح ادھر جو خانہ کعبے کا تعمیر کا کام چل ہی رہا تھا کہ قریش کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبے کی دیوار کو، اتر کی طرف کی جو دیوار ہے اس کو 6 ہاتھ کم کر دی، اور جب خانہ کعبہ تیار ہوا بن کر چوکور شکل کا بن گیا جیسے کہ آج ہے۔ حالانکہ جو ایریا چھوٹا وہ جسے ہم آج حتیم کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ بھی خانہ کعبے کا ہی حصہ ہے جسے ہم حتیم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جھگڑا ختم ہوا اور خانہ کعبے کی تعمیر پوری ہوئی، دیواریں مکمل ہونے کے بعد اس پہ چھت بھی ڈال دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے اس پہ خانہ کعبے پہ چھت نہیں تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے جو جھوٹے معبود تھے ان سے کافی زیادہ نفرت تھی، وہ ہمیشہ تنہائی میں رہتے، کبھی ان کی عبادت نہ کرتے، اور ان کی کبھی عبادت انہوں نے نہ کی، اور نہ ہی کبھی ان سے وسیلہ کے طور پر ان کو پکارا۔ حالانکہ لات اور عزا کی قسم کھانے والوں سے انہیں سخت نفرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بتوں کی پرستش سے زیادہ کسی اور چیز سے نفرت نہ تھی، اور اللہ نے بھی انہیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر اچھا کام ہوتا تو اس کے ساتھ میں ہو جاتے، اگر کہیں دیکھتے کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ جاتے یا تنہائی میں چلے جاتے یا خاموش رہتے۔ اس طرح سے نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے پاک تھے، کسی بھی طرح کی برائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی نہ تھی، اور ان کی قوم انہیں امین کہا کرتی تھی، صادق کہا کرتی تھی۔ چلیے تو اسی میں اپنی ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت سے متعلق ہم بات کریں گے۔ اور دوستوں ویڈیو کو آپ تھوڑا لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ لوگوں تک شیئر کریں، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، ایک دوسرے کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں معلوم ہو سکے، خاص کر کے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو ہمارے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے بارے میں تو ہم جان جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جا کر آپ پوچھ لیجئے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو آپ کے والد اور والدہ کا نام کا پتہ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا پتہ نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں کے بارے میں پتہ نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سیریز شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق، تاکہ آپ تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا ہو سکے مختصراً پہنچا دوں، تاکہ آپ کو کچھ بنیادی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ تو دوستوں آپ اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ویڈیو کو سنیں، ایک بار سنیں، 2 بار سنیں، 3 بار سنیں،
اس سے کیا ہوگا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یاد ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے لگیں گے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جان کر جب محبت کریں گے تو اس محبت میں اور ایک بنا جانے محبت کر رہے ہیں اس میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلیے تو میں ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے کردار کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔